اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96 کو آج انشاءاللہ تعالی ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس آیت میں دو وقت کی علامات ہونے کی وجہ سے 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، دوسرا ہوگا قال الم اقل لکم، اور تیسرا ہوگا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ ہے فا، جو کہ حرف ہے لما، یہ ظرف ہے اور لما ہینیہ کہلاتا ہے۔ یہ ان حرف ہے اور یہ حرف جو ہے یہاں پر زائد استعمال ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ لما کے بعد ان جو ہے یہ زائدہ ہوتا ہے۔ جاء یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جیم یا حمزہ روٹ لیٹرز جاء یجیء باب ضرب یضرب سے۔ البشیر جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ خوشخبری دینے والا کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ القا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لام کافیہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور باب افعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ القا کے ساتھ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور الا حرف جر ہے جس کے بعد وجہ کا لفظ جو ہے یہ مجرور ہے، اور اس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل آپ کھڑی زیر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ فا پھر حرف ہے ارتدا، را دال اور دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب افتعال ارتدادا یرتددو، اور پھر تبدیلی کے بعد ارتدا یرتدو۔ ارتداد کے معنی خان صاحب نے لکھے ہیں اہتمام سے واپس ہونا، لوٹنا یا پھرنا۔ بصیرن اسم ہے، فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے قالا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آ جو ہے حرف استفہام ہے، اور لم جو ہے یہ حرف نفی ہے، حرف جازم ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع مجزوم آپ دیکھ رہے ہیں اکل، جو کہ اصل میں تھا اکولو، اور جب اس کو مجزوم کیا گیا تو وہ بن گیا اکل۔ 2 ساکن حروف اکٹھے ہو گئے تھے تو حرف علت کو ڈراپ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اکل آپ کے سامنے آ گیا۔ قالا یقولو سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ۔ لام جو ہے حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں آخری حصے کی طرف۔ آخری حصے میں پہلا لفظ ہے انی، جو کہ انا اور یا متکلم کا مجموعہ ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے جس کے ساتھ یا متکلم ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں۔ عالم جو ہے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ علم یعلم علماً جاننا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ما موصول ہے اس لیے بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، اور لا جو ہے لا حرف نفی ہے جس کے بعد فعل مضارع تعلمون آپ دیکھ رہے ہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل مضارع۔ عین لام میم روٹ لیٹرز علم یعلم علما جاننا۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 96 کے تحت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف، جو مفتی سعید صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ البشیر کے ضمن میں عبارت ہے البشیر المبشر، بشرہ تبشیرا، اخبرہ بخبر مفرح، یقال بشرہ بہ۔ قال تعالی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اس عبارت میں کلمہ البشیر کی معنوی وضاحت مقصود ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ باشین را کا 3 حرفی مادہ ثلاثی مجرد میں 3 ابواب سے مستعمل ہے۔ باب نصر ینصر، بشر یبشر، باب سمع یسمع، بشر یبشر، باب کرم یکرم، بشر یبشر، اور یہ بطور فعل لازم
اور بطور فعل متعدی دونوں طرح مستعمل ہے، چنانچہ معنی ہوگا خوش ہونا یا خوش کرنا یا خوشی کی خبر دینا۔ چنانچہ بشیر فعیل کے وزن پر صفت مشبہہ ہے جس کا معنی بتایا جا رہا ہے المبشر، خوشخبری دینے والا۔ زیادہ تر اس کا استعمال باب تفعیل سے ہے، چنانچہ اس باب کے مطابق اس کا معنی بتاتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا بشر فلان فلانا تو اس کا معنی ہوگا اخبرہ بخبر مفرح، کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو خوش کر دینے والی خبر دی۔ اور یہاں تین جہتیں ہوں گی، ایک شخص ہوگا خوشخبری دینے والا، ایک وہ شخص ہوگا جس کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور ایک وہ بات یا چیز ہوگی جس کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ جس چیز کی خوشخبری دینا مقصود ہوگا اس کا تذکرہ باحرف جار کے ذریعے ہوگا۔ یہی بات ظاہر کرتے ہوئے جملہ یہاں رکھا گیا ہے یقالو بشرہ بہ، اور اسی کے مطابق قرآن حکیم کی آیت پیش کی جا رہی ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اے زکریا علیہ السلام یقیناً ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے اور بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کوئی نہیں رکھا۔ چنانچہ یہاں انا اللہ تبارک و تعالی اپنے کو فرسٹ پرسن اور متکلم کے درجے میں رکھتے ہوئے خوشخبری دینے والے ہیں، اور کا خطاب جس کے ذریعے خطاب حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے وہ سیکنڈ پرسن کے درجے میں مخاطب ہیں اور ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور خوشخبری غلام اور لڑکے کی بچے کی دی جا رہی ہے، تو اس کا تذکرہ یہاں باحرف جار کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ آیت کے کلمہ ارتدہ کے ضمن میں عبارت ہے ارتدہ مطاوع ردہ ارتدہ الی حالہ عادہ۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ارتدہ یرتد ارتدادا باب افتعال سے تعلق رکھتا ہے جس کا 3 حرفی مادہ ہے را دال دال، اور اسی سے ثلاثی مجرد میں باب نصر ینصر سے ہے ردہ یرد ردہ۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ارتدہ ردہ کا مطاوع ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ثلاثی مجرد میں کچھ ابواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بطور فعل متعدی یہ مفہوم پایا جاتا ہے کسی چیز پر کوئی اثر ڈالنا، اور اس کے مد مقابل ثلاثی مزید فی میں کچھ ابواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بطور فعل لازم یہ مفہوم پایا جاتا ہے اس اثر کو قبول کرنا۔ تو ثلاثی مزید فی کے ان ابواب کو ثلاثی مجرد کے ان ابواب کا مطاوع کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے کسرت الشیء فانکسر، میں نے چیز توڑی وہ ٹوٹ گئی، قطعتہ میں نے اس کو کاٹا فانقطع تو وہ کٹ گیا۔ تو گویا توڑنا کاٹنا یہ اثر ڈالنا تھا، اور انکسرا وہ ٹوٹ گئی، انقطع وہ چیز کٹ گئی، یہ اثر قبول کرنا ہوا۔ تو یہاں کہا جائے گا کہ انکسرا کسرا کا مطاوع ہے، انقطع قطع کا مطاوع ہے، یعنی وہ کسر یا قطع کے اثر کو قبول کرنے کا معنی رکھتا ہے۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ارتدہ ردہ کا مطاوع ہے، یعنی ردہ یرد ردن کا معنی ہے لوٹانا اور پھرنا، تو ارتدہ یرتد ارتداد کا معنی ہوگا لوٹنا اور پھرنا، یعنی اس رد کے اثر کو قبول کرنا۔ تو ارتدہ گویا اس معنی میں ردہ کا مطاوع ہے۔ اور یہاں مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر الی حرف جار کے ذریعے کہا جائے گا ارتد الی حالہ کہ فلاں شخص اپنی حالت کی طرف لوٹ گیا، تو اس کا معنی ہوگا عادہ، یعنی اپنی پہلی جگہ پہ واپس آ گیا۔ چنانچہ اسی مفہوم سے اسلامیات میں ایک اصطلاح چلتی ہے ارتداد کی اور مرتد ہونے کی، تو وہاں بھی یہی معنی ہوگا کہ ایک شخص غیر مسلم سے مسلمان ہوا اور پھر اسلام سے دوبارہ اپنی سابقہ کفر والی حالت کی طرف لوٹ گیا، تو اس کو کہا جائے گا ارتداد عن الاسلام، اور اس شخص کو کہا جائے گا مرتد۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ فلما ان جاء البشیر کے ضمن میں عبارت ہے هذه ان الزائدہ وتأتی بعد لما الحینیہ، وفی الحدیث فلما ان شبعوا فی حدیث طویل اخرجہ مسلم فی الاشربہ والترمذی فی الزہد۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ فلما ان جاء البشیر میں لما حینیہ ہے، حینیہ حین سے ہے، حین کا معنی ہے وقت، تو لما الحینیہ وہ لما جو حین اور وقت
پر دلالت کرنے والا ہے، چنانچہ یہ جب یا جس وقت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لم الحینیہ کے بعد ان زائدہ آتا رہتا ہے، چنانچہ یہاں بھی یہ ان زائدہ ہے، اور اس کے زائدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ان عبارت میں نہ بھی ہو تب بھی عبارت کا معنی کامل مکمل ہے، اور اس میں کوئی ایسی کمی نہیں پائی جائے گی کہ جس سے جملہ مختل ہو جائے۔ چنانچہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حدیث میں بھی اس کی مثال موجود ہے، وہ لمبی حدیث جس کو امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں اور امام ترمذی نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا سے نکلے تو باہر دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پہلے سے رستے میں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں گھر سے کس چیز نے نکالا، اس وقت نکلنے پہ مجبور کیا؟ تو کہنے لگے بھوک نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے، پھر فرمایا چلو چلتے ہیں۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات حضرت ابو الحیثم ابن تیہان جو کہ ایک انصاری صحابی ہیں ان کی طرف چلے گئے، لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں ابو الحیثم ابن تیہان بھی آ گئے، تو انہوں نے ان حضرات کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ آج جتنے اچھے مہمان میرے پاس ہیں ایسے اچھے مہمان اور کسی کے پاس نہ ہوں گے۔ مہمانوں کے اعتبار سے آج مجھ سے زیادہ کرامت و شرافت رکھنے والا کوئی شخص نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ ایک کھجوروں کا خوشہ توڑ کے لائے کہ جس میں ہر قسم کی کھجوریں تھیں، اور کہا کہ یہ آپ تناول فرمائیں، اور خود ایک چھری لے کر کہیں روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والحلوب، کہ خیال کرنا کوئی دودھ والا جانور، دودھ والی بکری ذبح نہ کر ڈالنا۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے کوئی اپنی بکری بکرا ذبح کیا اور بیوی کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہہ دیا، اور اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کی میزبانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین نے جب یہ کھجوریں کھائیں اور کھانا کھایا اور میٹھا پانی پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے کہ تم بھوک کی حالت میں گھروں سے نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیر شکم کر کے گھر واپس لوٹا رہے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں فلما ان شبعوا ورووا، کہ جب یہ حضرات سیر شکم ہو گئے اور سیراب ہو گئے، تو یہاں بھی لما حینیہ کے بعد ان زائدہ ہے۔ آیت گرامی کے کلمہ بصیرن کے ضمن میں عبارت ہے بصیرن حال من فاعلی ارتدہ۔ اس میں یہ کہنا مقصود ہے کہ آیت گرامی کے جملہ فرتدہ بصیرن میں بصیرن ارتدہ کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور آیت کے جملہ ما لا تعلمون کے ضمن میں عبارت ہے العائد محذوف والتقدیر ما لا تعلمونہ۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ما لا تعلمون میں ما موصولہ ہے، لا تعلمون جملہ صلہ واقع ہو رہا ہے۔ جملہ صلہ واقع ہو تو اس کے اندر کسی عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو موصول کی طرف لوٹے، تو یہاں وہ عائد محذوف ہے اور تقدیر عبارت ہے ما لا تعلمونہ، تو یہ ضمیر دراصل ما کی طرف عائد ہے۔ اور مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ الہاء فی القاہ یعود علی القمیص، کہ آیت گرامی کے جملہ القاہ علی وجہہ میں القاہ کی ہو ضمیر یہ قمیص کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مفہوم یہ بنے گا کہ جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے اس قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 96 کی ورکنگ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کے لیے تیار کی تھی وہ سمجھ لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں جو جملے بنے ہیں ان کے اعراب کو۔ پہلا جملہ فا سے شروع ہو رہا ہے، اور اس فا کو جو ہے ہم تو مستانفہ مانیں گے اس لیے کہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں، باقی اس کو معطوفہ بھی کہا جا سکتا ہے پیچھے سے رب دینے کی صورت میں۔ لما ظرفیہ شرطیہ ہے، اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو مفعول فی مقدم بنائیں گے۔ ان جو ہے یہاں پر زائدہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور جا فعل ماضی
واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، البشیر اس کا فاعل ہے، اس لیے مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک ہم شرط والا حصہ جو ہے مکمل کریں گے۔ گویا جا فعل اپنے فاعل البشیر اور اپنے مفعول فی مقدم لما سے مل کر جملہ فعلیہ کے شرط بن گیا، جس کا جواب و شرط یا جزا ہے القاہ علی وجہہ۔ اس میں القا فعل ہے اور فاعل اس کا آگے کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل قرار دیا جائے گا جو اس کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مفعول بہ ہے اور یہ ضمیر جو ہے قمیص کی طرف لوٹ رہی ہے۔ علی حرف جر ہے جس کے بعد مجرور جو ہے وجہ کا لفظ ہے اور وجہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہا ضمیر مجرور متصل ہے۔ گویا وجہ ہی مضاف الیہ ہو کر مجرور ہوئے علی حرف جر کے لیے، اور علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا القا فعل کے، اور القا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط یا جزا بن گیا، اور پھر شرط و جزا یا شرط و جواب و شرط مل کر جملہ شرطیہ بن گئے۔ اب آخری حصہ اس پہلے حصے کا وہ بن رہا ہے فرتدہ بصیرہ، تو فا کو معطفہ مان لیں گے، ارتدہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور بصیرن جو ہے یہ حال بن جائے گا ارتدہ کے اندر جو ضمیر ہے ہوا اس سے۔ گویا ارتدہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف ہو جائے گا القا والے جملے پر۔ تو اس حصے کو اس طرح ہم اسی حصے میں جوڑ دیں گے۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ جو تھا اس کے جملے ہم نے انالائز کر لیے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے جملے پر بات کر لیتے ہیں۔ قال فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، فعل اور فاعل آ گیا، اب مقول القول مفعول بھی چاہیے، تو وہ ہے الم اقل لکم، حمزہ استفہامیہ ہے، لم حرف نفی ہے، اقل فعل با فاعل ہوا، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور لام جارہ جس کے ساتھ مجرور ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے اقل کے، اور اقل فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب جو آخری حصہ ہے اس کے جملے کو انالائز کر لیتے ہیں۔ وہ شروع ہو رہا ہے انا حرف حروف مشبہ بالفعل سے، جب بھی انا آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ انا کا اسم جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل جائے متکلم کی آپ دیکھ رہے ہیں، اور انا کی خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو ہے عالم من اللہ ما لا تعلمون۔ اس جملہ فعلیہ میں عالم فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، من حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور ہے، گویا یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے عالم فعل کے، اور اب عالم فعل کو چاہیے مفعول بھی، تو وہ آ رہا ہے ما لا تعلمون موصول صلے کی صورت میں، جس میں ما اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول لا تعلمون ہے، لا حرف نفی ہے، تعلمون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، ضمیر عائد جو ہے وہ محذوف ہے، پھر لا تعلمون جملہ فعلیہ یہ صلۃ الموصول بنا ما موصولہ کے لیے، اور ما موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بنا عالم فعل کے لیے، اور عالم فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ یوں الحمدللہ آیت نمبر 96 کے تمام جملوں کا انالیسس ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ورکنگ تھی ہماری، اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو، اور اپنی ورکنگ کو ان کی ورکنگ کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے ایز یوزول جال بشیر والے جملے کو فی محل جر مضاف الیہ قرار دیا ہے، القاہ لا محل لا جواب الشرط غیر جازم، ارتدى لا محل لا معطوف على جملہ القاہ، قال لا محل لا استناف بیانی، لم اقل فی محل نصب مقول القول لقول الاول، اور انی عالم فی محل نصب مقول القول لقول الثانی، یعنی علم اقل والا جو جملہ بنا تھا وہ مقول القول مفعول بھی بن گیا تھا کالا فعل کے لیے، اب جو لم اقل میں اقل کالا والا فعل استعمال ہوا اس کا مقول القول جو ہے وہ ہے انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، یہ فی محل نصب مقول القول للقول الثانی اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اور اگلا جملہ عالم والا فی محل رفع خبر انا، اور آخری جملہ لا تعلمون لا محل لا صلۃ الموصول ما الاسمی او الحرفی، گویا انہوں نے ما کو مصدریہ بھی قرار دیا ہے، یعنی یہاں پر ما جو ہے یہ موصولہ تو ہے ہی ہے لیکن ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ہماری ورکنگ میچ کر جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، فلما ان جاء البشیر، پھر جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اس نے اسے اس کے چہرے پر ڈالا، فرتدہ بصیرہ، تو وہ پھر بینا ہو گیا، قال الم اقل لکم، کہنے لگا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 96 ہماری مکمل ہو جاتی ہے آج کے لیکچر میں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔